بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اولین پیغمبر ہیں۔ ابو البشر یعنی انسان کا باپ اور صفی اللہ خدا کا برگزیدہ لقب آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ سروئے زمین پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم کی پیدائش کا حوال کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں اس طرح اچھے برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیبناک کر دے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کو ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ حضرت حسن بصری نے کہا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمان الہی، یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کو شرف و مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا اور اے نبی ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھو جب ان دونوں نے قربانی کی پس میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسروں کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے، بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، بس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے، اور زیادتی کرنے والوں کو یہی بدلہ ہے۔ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، بس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے کوہ بھیجا، وہ زمین کو کورید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، بس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، بس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ آدم کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو قنین کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکا جنم دیا، اس کا نام ماں نے شیش رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیش کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے شیش پیدا ہوا تو آدم کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش پیدا ہوا تو شیش کی عمر 165 سال تھی اور اس کے بعد 807 برس زندہ رہا۔ انوش کے علاوہ بھی ان کے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ انوش کی پشت سے قینان نامی شخص پیدا ہوا، اس وقت انوش 90 برس کا تھا، وہ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا اور ان کے ہاں بچے اور بچیاں ہوئیں۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بات سے ذکر کیا ہے کہ حوا نے آدم کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے۔ بعض نے کہا 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی، اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور اس کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادت سکھائیں اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیش گوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے وہ جمعے کا دن تھا، فرشتے ان کے پاس حنوت نامی خوشبو لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا اور ان کے بیٹے اور وصی شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا اے میرے بیٹوں میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوت نامی خوشبو لگائی، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں دی۔ انہوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹوں کہاں کا ارادہ ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔
فرشتوں نے کہا واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اوٹ میں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا مجھ سے دور جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سے سڑا ہوا گارا تھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عز وجل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی عز وجل کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، چینی و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس نافرمانی کے سبب راندہ درگاہ ٹھہرا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی، حوا اس کا نام رکھا۔ ان دونوں کو حکم ہوا کہ جنت کی جو نعمت چاہو استعمال کرو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن شیطان کے بہکانے پر انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ اس پاداش میں آدم اور حوا کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ضعیف، کمزور اور جلد باز پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جزد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سربسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس یعنی شیطان نے غرور اور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور ماضی، حال اور استقبال سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس یعنی شیطان سے سوال کیا کہ اس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا۔ ابلیس نے جواب دیا اس بات سے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت۔ اے خدا، پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سربسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور رعونت اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطنت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناس پاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون بکفات عمل و پاداش عمل اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا،
جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی عذاب الہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیرووں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کے منتظر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے تون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خونریزی بپا کر دے۔ بار الہ تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے اول ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبلی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے بہرا ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے عظیم المرتبت صفت علم سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے، مگر چونکہ بارگاہ سمدیت سے قرب رکھتے تھے سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل ہم کو ان کا علم کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت الہیہ کا مدار کثرت تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے، اس لیے کہ ارادہ و اختیار، قدرت تصرف اور قدرت اختیار، یا دوسرے الفاظ بھی یوں کہیے کہ حکومت عرضی صفت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ بس جب کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہر بنایا تو بلا شبہ وہی خلافت عرضی کا مستحق ہے، نہ کہ ہم، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ملائکۃ اللہ چونکہ اپنی خدمات مفوضہ کے علاوہ ہر قسم کی دین کی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اس لیے وہ ان کے علم سے بھی ناآشنا تھے، اور آدم علیہ السلام کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑنا تھا اس لیے ان کا علم اس کے لیے ایک فطری امر تھا جو رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی بخشش و عطا سے عطا ہوا، اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ یہ مسئلہ بھی لائق فکر و نظر ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا کائنات ارضی و سماوی کے ساتھ ساتھ یا غیر معین مدت کے بعد اس کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ علماء یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے تخلیق و تکوین کائنات کے بارے میں جو 7 ایام یعنی 6 دن کی تعبیر اختیار فرمائی ہے وہ انہی ایام میں سے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لباس وجود پہنا، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم و حوا کو کس طرح بہکا سکا؟ علماء اسلام سے اس کے 2 جواب منقول ہیں، اور ان دونوں کسی تعویل کے بغیر چسپاں ہیں۔ اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہگار اور ناپکار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مردود ہونے کا منافی نہیں ہے، اس لیے اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم و حوا سے ہی گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ واقعے کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت سے باہر ہی رہ کر حضرت آدم اور حضرت حوا کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا وہ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت الماوا جو بعد قیامت اہل ایمان کا مستقر ہے، یا جنت ارضی جو اسی سرزمین میں کسی بلند پرفضا مقام پر آدم علیہ السلام کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی؟ جمہور علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت الماوا ہے جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا ہی کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی، جنت الماوا نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی۔ پھر وہاں آدم علیہ السلام خواب راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اس نے حضرت آدم کو بہکا بھی دیا۔ پھر آدم و حوا اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے، تو یہ تمام وہ امور ہیں جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں، اور جنت الماوا میں ان کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اس میں داخلے کے بعد اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہے، اور ان 2 رائیوں کے علاوہ اس سلسلے میں 2 رائیں اور بھی ہیں، اور اس طرح اس مسئلے میں 4 اقوال ہو جاتے ہیں۔ یہ جنت الماوا ہے، یہ جنت ارضی ہے۔ جنت الماوا اور جنت الارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف کسی غرض سے تیار کی گئی تھی۔ اس معاملے میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے اور اسے خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جو علماء اس جنت کو جنت ارضی بتاتے ہیں ان میں سے علماء طبقات الارض کا یہ دعویٰ ہے کہ ربع مسکون میں سے جس خطے پر جنت قائم تھی وہ آج کائنات ارضی پر موجود نہیں ہے۔ یہ حصہ قارہ منہ کے نام سے اس دنیا میں آباد تھا، مگر مختلف حوادث اور پہم زلزلوں کے باعث بحر ہند میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا۔
شریعت اسلامی میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہو، اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا انسانی کے باپ ہے، تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دنیاوی سعادت و فلاح کے لیے رہنما اور ہادی تھے، اسی طرح آخروی سعادت و فلاح کے لیے پیغمبر تھے یا نہیں؟ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلا شبہ خدا کے سچے پیغمبر اور نبی برحق تھے، اور اس مسئلے میں امت میں کبھی دو رائے نہیں ہوتی، اس لیے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں بنا، مگر اس مسئلے میں اس وقت اہمیت پیدا ہوئی جب مصر کے قریہ منہور کے ایک شخص نے حضرت آدم کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں یہ پیش کیا کہ قرآن عزیز میں کسی مقام پر بھی حضرت آدم کو دوسرے انبیاء کی طرح نبی نہیں کہا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نبی تھے اور رسول بھی، انہیں اللہ رب العالمین سے شرف تخاطب و تکلم حاصل ہوا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ حضرت یعقوب اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیں اور پھر یوسف ہی کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں، اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا اس وقت حضرت یوسف کی عمر با اختلاف روایات 14، 13 یا 17 سال تھی۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے 11 بھائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے والد مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد یوسف کے 11 بھائی، اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا، مگر اس وقت حضرت یوسف کی خالہ لیا حضرت یعقوب کے نکاح میں تھیں۔ خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان کے وطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیا کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے وطن سے 2 لڑکے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 علاقی بھائی تھے، اور جن کے ناموں کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ حضرت یوسف کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ دوسری آیت سے حضرت یوسف کا قصہ شروع ہوا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، اس پر ان کو حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف کے خواب کا علم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے، اور اس سے حسد ہوا، اور وہ سمجھتے ہوں کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی کھلی ناانصافی ہے۔ اس کے علاج کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یوسف کو قتل کر دو تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو۔ اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا قتل یا کنویں میں ڈالنے کا گناہ تو بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورے میں یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں درخواست پیش کی کہ ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجیے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا 2 وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول، مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرزمین کنعان میں بھیڑیے زیادہ تھے، اور یا اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب نے خواب دیکھا تھا کہ وہ خود ایک پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے یوسف پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر یوسف زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی
کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہوذا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی کی تعبیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر مصلحتاً پوری بات ظاہر نہیں۔ امام قرطبی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈالنے لگے تو وہ کنویں کی میں سے چمٹ گئے، بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے فریاد کی، مگر بجائے ان پر رحم کرنے کے جواب یہ ملا کہ 11 ستارے جو تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا، وہی تیری مدد کریں گے۔ پھر ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں لٹکایا اور درمیان ہی میں رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور قریب ہی ایک پتھر کی چٹان جو باہر کو نکلی ہوئی تھی، صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل نے ان کو چٹان پر بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے۔ ان کا بھائی یہوذا دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا۔ عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے، معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا، اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا، اور پانی کے لیے پانی کے منتظم سقے کو کنویں پر بھیجا۔ وہ لوگوں کی نظر میں اتفاقی واقعہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی میں کوئی وقت اتفاق نہیں۔ حق تعالیٰ شانہ جس کی شان فعال لما یرید ہے، مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں کہ ظاہری واقعات سے ان کو جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔ بہرحال قافلے والوں نے اپنے ایک شخص کو جس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، اس کا نام مالک بن زعار بتلایا جاتا ہے، پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اور جو ڈول نکالا تو ایک کم سن نہایت ہی خوبرو بچہ برآمد ہوا۔ بچے کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ تو بڑا اچھا بچہ نکل آیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلے والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے تو دوڑے ہوئے پہنچے۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران یوسف کو قافلے والوں کے ساتھ فروخت کر دیا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ توریت سے ہوتی ہے، نہ روایات سے، اور نہ قرآن عزیز کی آیات سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا لیا، اور مال تجارت کے ساتھ ان کو مصر لے گئے۔ سلسلہ واقعہ کی اگلی کڑی یہ ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایک اسماعیلی مدیانی قافلے کے ہاتھوں ایک قلیل قیمت میں غلام غریق قرار دے کر فروخت کر دیا۔ یہ قافلہ شام سے مصر کو بخورات، بلسان اور مسالہ جات لے کر جا رہا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف کو خود ان کے بھائیوں نے ہی کنویں سے نکال کر قافلے کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید و موافقت نہ توریت کرتی ہے نہ قرآن عزیز، بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنا غلام بنا لیا، اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے۔ حضرت یوسف کا جوانی کا عالم تھا، حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان کے اندر موجود نہ ہو، جمال و رعنائی کا پیکر مجسم، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پہ سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا، یوسف پر باہزار جان پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے یہ کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم پورا کرے؟ پھر ایسا ہوا کہ جب عزیز مصر کی بیوی اپنے ارادے میں ناکام ہو گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیا گیا، اور ایک بے خطا کو خطاوار، معصوم کو مجرم بنا دیا گیا، تاکہ بیوی فضیحت اور رسوائی سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی کھلی نشانیاں دیکھ کر یقین ہو گیا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا تو اس کو ختم کرنے کے لیے مصلحت اسی میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، اور یہ مصلحت بھی پیش نظر ہو سکتی ہے کہ اس بہانے سے یوسف کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، راز بازی اور حسن کرداری کے لحاظ سے قید خانے میں ممتاز تھے۔ تمام قیدی آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ قید خانے کا داروغہ بھی آپ کو معتقد ہو گیا تھا۔ غرض کہ آپ کی نیکرامی کی شہرت عام تھی، زندانیاں اپنی ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت پریشان ہوا، اور اپنی مملکت کے تعبیر دانوں، کہانوں اور نجومیوں کو بلایا تاکہ ان سے خواب کی تعبیر دریافت کرے۔ اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ غرض انہی حالات کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکال دیا گیا اور خزانچی بنا دیا گیا۔
غرض جب قید سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی سخت تال پڑا اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اسی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام کے روبرو پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام سے بالمشافہ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام نے والد، حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب قرید کر معلوم کیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ اگر تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی کرتے کرتے بنیامین کو لایا گیا اور ان پر بامر مجبوری شاہی پیالہ چرانے کا الزام لگا کر اپنے پاس رکھ لیا گیا۔ حضرت یعقوب یوسف کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو چکے تھے۔ یوسف نے اپنی قمیض اپنے والد کے لیے بھیجی کہ یہ آنکھوں پر رکھیں تو شفا مل جائے گی۔ تفسیر مظہری اور قرطبی میں بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا، والسلام۔ جب یوسف نے خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا اور یوسف کی اس شان سے بھی ناواقف تھے جو اس کو حاصل ہونے والی تھی۔ برادران یوسف نے جب یہ سوال سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ۔ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ اس کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو۔ پھر جب اس پر غور و تأمل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا اور مزید تحقیق کے لیے ان سے کہا: یوسف، کیا تو سچ مچ یوسف ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا: ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے۔ سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ مجھے کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرما روائی بھی عطا فرما دی، اور یہ نتیجہ اس صبر و تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف نے بھی پیغمبرانہ افق و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح ایذائیں پہنچاتے تھے، قتل کی سازشیں کی، معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ وطن عزیز سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور مدینے میں بھی چین سے نہ رہنے دیا، یہی لا تشریف علیکم الیوم کے الفاظ فرما کر معاف فرما دیا تھا۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ایک نبی تھے اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ قرآن مجید کے مطابق شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ کو اس وقت مدین بھیجے گئے تھے جب اہل مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور قسم قسم کی سرکشیوں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شعیب میکائیل کے بیٹے تھے اور میکائیل یشجر کے، یشجر مدین کے، اور مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، چونکہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں آپ کو کمال تھا، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہوا۔ آپ کی قوم کافر بھی تھی اور ناپتول میں بھی کمی کرتی تھی۔ ابن عساکر نے عبداللہ بن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے وہ خطیب الانبیاء تھے، اس لیے کہ اپنی قوم سے خطاب اچھے اسلوب سے کرتے تھے۔ سوا شعیب علیہ السلام کے کوئی اور نبی دو امتوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ایک امت ان کی یہ قبیلہ ہے جس کا نام مدین ہے، اور شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے میں کے ہی، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اس قبیلے کا بھائی فرمایا ہے۔ اور دوسری امت بن کے رہنے والے لوگ ہیں جن کو سورہ شعراء میں اصحاب الایکہ فرمایا ہے، اور بعض مفسرین کنویں والے لوگوں کو بھی جن کو سورہ فرقان اور سورہ قاف میں اصحاب الرس فرمایا ہے ان کی ہی امت میں شمار کر کے یوں کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تین امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا اصحاب الایکہ ایک ہی امت کے لوگ ہیں جن میں کم تولنے اور کم ناپنے کا رواج تھا، اور اسی ایک امت کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ہیں۔ یہ لوگ پیڑوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اس واسطے ان کو اصحاب الایکہ یعنی پیڑوں والے کہہ کر جو سورہ شعراء میں بتا دیا ہے۔ اکثر مفسروں کا قول یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بڑی عمر پائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک زندہ تھے، اور ایک شخص قبطی کو مار کر
مصر سے مدین کو جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ دو بہنیں جن کا قصہ سورہ قصص میں ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ سے ہوا۔ شعیب علیہ السلام نابینا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی تھی۔ مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوا، اس لیے حضرت ابراہیم کا یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گیا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا، اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل اور اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کی بعثت کے بعد یہ قوم شعیب کہلایا۔ بہرحال شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد و احاد میں ہی میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ساری قوم گرداب ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے، بلکہ وہ اپنے انعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے: بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و قائد، خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ۔ تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیزی اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساتھ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے تھے۔ آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو رائے حق دکھانے، فسق و فجور سے بچانے اور امین و متقی اور بااخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور شرف نبوت اور رسالت سے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد تو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملے میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو ملے، کہ دنیاوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مہلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ الحاصل حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا: اے قوم، خدا کی عبادت کر، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول کر پورا رکھ، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا۔ اب جہل و نادانی افو درگزر کے قابل نہیں ہے۔ حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ، کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے، اور خدا کے زمین میں فتنہ و فساد نہ کر جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح و خیر کی تمام سامان مہیا کر دیے۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبود کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ کر کے دعوت حق کی راہ کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے، اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کو خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں کجروی پیدا کرنے کے درپے ہو جائے۔ اے افراد قوم، اس وقت کو یاد کرو اور خدا کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو بیش از بیش بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوا اختیار کیا تھا ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر تاں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اس لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کے کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان نہ دھرا۔ وہ خود بھی اسی طرح بدعمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق کو لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح سے کجروی پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا، تو ان میں سے سرباوردہ اشخاص نے کہ جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب سے کہا: اے شعیب،
دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور تیرا دیس نکالا کریں گے، یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہو تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظلم ہے، اور جب کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر خدا تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں اگر اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہے گا کرے گا۔ ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب شعیب علیہ السلام کا عزم و استقلال دیکھا تو اس سے روح سخن پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں مقدور بھر تمہاری اصلاح کی سعی کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے خدا کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہوا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ کوئی دنیاوی نفع کا طالب ہوں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کرتے۔ قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے، شعیب کہ تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے، جس طرح چاہے معاملہ کریں۔ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کے کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو مفلس و قلاش ہو کر رہ جائیں۔ بس کہ ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچا راہبر کہہ سکتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے قوم، مجھے خوف لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ بے باکیاں اور خدا کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تمہارا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، خدا کے سامنے جھک جا اور اپنی بدکرداریوں کے لیے بخشش کی طلبگار بن کر ہمیشہ کے لیے ان سے تائب ہو جا۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تمہاری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے، تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے۔ اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر چھوڑتے تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے خدا کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے؟ حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو، ان قریب خدا کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تو پھر خدا کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والی قوموں کے لیے اس کو عبرت و موعظت بنا دیا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، کامیاب ترین پیشوا تھے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت تھے۔ 570 عیسوی، بعض روایات میں 571 عیسوی مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی۔ ان کا وصال 63 سال کی عمر میں 632 عیسوی میں مدینہ میں ہوا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہر آج کے سعودی عرب میں حجاز کا حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے والد کا انتقال ان کی دنیا میں آمد سے تقریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی۔ یہ لفظ اپنے اصل حمد سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، خاتم النبیین، حضور اکرم، رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت نام و القاب ہیں۔ نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانے جانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کثیر وقت مکہ سے باہر
واقع ایک غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 610 عیسوی میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا وہ یہ ہے، ترجمہ: پڑھو اے نبی اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ مخلوط کے جمے ہوئے خون سے۔ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یوں بیان کیا: ڈیل ڈول قد قامت دونوں معتدل اور درمیانی تھے، جسم نہ زیادہ فربا اور نہ دبلا پتلا، ایسے قد نہ زیادہ لمبا اور نہ کوتاہ بلکہ معتدل۔ آپ کا رنگ کھلتا گندمی سفیدی مائل، آنکھیں سرمگی خندہ دہن، خوبصورت مہتابی چہرہ، داڑھی نہایت گنجان جو پورے چہرے انور کا احاطہ کیے سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کی صبح، وہ صبح سعادت تھی جب مدنیت و حضارت سے محروم بن کھیتی کی سرزمین مکہ کے ایک معزز قبیلہ قریش بنی ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں آمنہ بنت وہب کے مشکوہ معلہ سے آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے خدمت انجام دی اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی بی بی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا۔ دراصل مکہ مکرمہ کے شرفا میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیرخوار بچوں کو کچھ عرصے کے لیے بادیہ گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی بکثرت آمد و رفت رہا کرتی تھی، لہٰذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن دنوں رسول اللہ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لخت جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہ مل سکا۔ البتہ کہ یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے محض اس وجہ سے اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر یتیم بھی ایسا جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہیں مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بعد میں خواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حلیمہ رنجیدہ و دل برداشتہ تھی اور اس بچے کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابیاں قربان ہو جائیں۔ حلیمہ خود بھی لاغر و فاقہ زدہ تھیں، لہٰذا بقول ان کے خود ان کے اپنے شیرخوار بیٹے کو بھی کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہا، اور تب حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ بھی دیر تک سوتا رہا۔ یہ بات حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ہمراہ تھیں، وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھیں اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ حلیمہ کی گدھی کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب مکہ سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حلیمہ کی وہی گدھی اس قدر چست اور تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے آگے دوڑنے لگی، جس پر حلیمہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتی کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو، اور بار بار پوچھتی کہ حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی کہ ہاں یہ وہی تو ہے۔ اس پر وہ کہتی کہ واللہ انا لہا لشانہ، یعنی بخدا آج تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ و خوراک وغیرہ غرض کے ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہترین اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی، حتیٰ کہ ایک روز حلیمہ کے شوہر نے کہا یقین کرو باخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حلیمہ نے برجستہ جواب دیا باخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، اور یوں حلیمہ سعدیہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک و احساس ہوا، اور وہ اس کی بدولت فیوز و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفید بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ بچہ ان کی آغوش سے واپس چلا جائے،
لیکن مدت رضاعت پوری ہو چکی تھی، لہٰذا بعد النخاستہ وہ اسے اس کی والدہ کے پاس مکہ شہر لے گئی۔ بچے کی والدہ نے اپنے لخت جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئی۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور ڈرتے ڈرتے کہا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاؤں کی صاف ستھری فضا میں بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ شہر میں اس کی صحت خراب ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصے کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ ہی چکی تھی کہ بادیہ بنی سعد میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کو خوب موافق آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو وہ مسکرائیں اور مزید کچھ عرصے کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ بادیہ بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پر مدینے کا سفر کرنے لگی۔ اس سفر میں کمسن بیٹے یعنی آپ کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ پھر ایسا ہوا کہ والدہ کی بھی وفات ہو گئی اور آپ دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا کی وفات کے بعد چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ حضور نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایے کو تجارت میں لگایا۔ اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی کی طرف رغبت ہوئی اور غار حرا میں روز و شب بسر ہونے لگے۔ بت پرستی سے شروع ہی سے نفرت تھی، اس لیے کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکایا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے میلے کہلاتے تھے۔ یہی حالات و واقعات تھے جبکہ عمر مبارک 40 منزلیں طے کر چکی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مشغول عبادت تھے کہ اچانک آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام فرشتہ نمودار ہوا اور اسے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقلین کی رشد و ہدایت کے لیے چن لیا اور رسالت و پیغمبری کے منصب کبریٰ پر فائز کیا۔ کلام الہی کے اس حکم کے بعد جو تبلیغ و دعوت حق کا پہلا پیغام تھا، دعوت ارشاد نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اب ذات حق نے سورہ شعراء کی آیات نازل فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ سنایا کہ سب سے پہلے اہل قرابت اور رشتہ داروں کو دعوت حق دیجیے تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کو دعوت دینا شروع کر دی، پھر عام انسانوں تک بھی اس کو لے کر گئے۔ لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ پر اور آپ کے صحابہ کو ظلم کا نشانہ بنایا، مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ مگر جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی حکم ہوا کہ آپ مدینہ ہجرت فرمائیے۔ 622 عیسوی تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی، اسی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر کے ساتھ ستمبر 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف روانگی ہوئی اور مکہ میں اپنی جگہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھی۔ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک چبوترا بنا کر اس پر کھجور کے پتوں کا چھپر ڈال دیا گیا، اسے صفہ کہتے تھے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام بھی درس و تدریس کا فرض انجام دیتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس سے متصل 2 حجرے بنائے گئے، جن میں سے ایک حضرت سودا بنت زمع اور دوسرا حضرت عائشہ کے لیے تھا۔ حضرت عائشہ کے حجرے کا ایک دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے مسجد میں تشریف لاتے اور جب اعتکاف میں ہوتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے اور حضرت عائشہ دھو دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج سن 10 ہجری میں کیا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بلاخر روایات کے مطابق مئی یا جون 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے ایک بعد دیگرے نماز جنازہ ادا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ اور اس کے گرد کی تمام جگہ اب مسجد نبوی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ رسول اللہ کو غسل دینے والے افراد میں سیدنا عباس، حضرت اسامہ، اوس بن خولہ، حضرت عباس کے 2 بیٹے قسم اور فضل اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقران شامل تھے۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے رسول اللہ کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے پر ٹیک رکھا تھا۔ رسول اللہ کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔ پانی عرس نامی قباء میں واقع حضرت سعد بن خثیمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بھی پینے کے لیے اس کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو صرف چادروں میں لپیٹا گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے آپ کی قبر اسی جگہ کھود دی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی، اور پھر 10 صحابہ اندر داخل ہوتے جاتے اور فردن فردن نماز ادا کرتے۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، اور پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا ہی دن اور منگل کی بیشتر رات گزر گئی، جس کے بعد رات کے اواخر میں رسول اقدس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں شریک افراد کے بارے میں اختلاف ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔